ہیومن رائٹس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کے بنیادی حقوق کے متعلق بھی بہت خوب ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان یا غیر مسلم کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو پر حملہ کرے۔ اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی متعلق ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سائمہ نذیر صاحب موجود ہیں جو کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرما دیا کہ کسی بھی غیر مسلم یا مسلمان پر یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو نقصان پہنچائیں، وہ جان کے متعلق ہو یا اسی طرح آبرو کے متعلق ہو، کسی بھی حوالے سے ہو۔ تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سائمہ نذیر صاحب، آپ اس بارے میں اس متعلق ارشاد فرمائیں۔ شکریہ سب سے پہلے سلام کے لیے۔ میں بہت بیسک سی بات سے شروع کروں گی بیکاز میرا تعلق تعلیم سے ہے، چھوٹے بچوں سے لے کر یوتھ تک کے ساتھ میرا ایوری ڈے ملنا جلنا بات چیت ہوتی ہے، اور بات بالکل یہی ہے کہ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جو نہ صرف ہیومنس انسانوں کے رائٹس کے بارے میں بات کرتا ہے، بلکہ امیجن کریں کہ وہاں اسلام کے اندر کیا جانور، کیا پرندے، ہر ایک کے بارے میں اتنا ان کے بھی حقوق کے بارے میں کتنی امپورٹنس دلائی گئی ہے۔ اگر ہم بیک ان دا ہسٹری دیکھیں تو فتح مکہ، اور آپ لوگ اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں، فتح مکہ کے جو رولز تھے کہ جب یہ جنگ بھی لڑی جائے گی تو اس میں بھی کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا، کسی بچے پہ ظلم نہیں ہوگا، کسی بوڑھے پہ ظلم نہیں ہوگا، عورت پہ ظلم نہیں ہوگا، جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہوگا اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، جو پناہ لے لے گا یعنی جو اسلام قبول کر لے گا، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لے گا، اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ سو اٹ از سچ اے بیوٹیفل دین، اتنا خوبصورت دین ہے۔ اور اب بھی ہم اگر ایسی سویلائزیشنز اور ایسی سوسائٹیز دیکھتے ہیں آج کے دور میں کہ جہاں پر بہت بیلنسڈ رولز کو فالو کیا جا رہا ہے، قانون کو فالو کیا جا رہا ہے، تو اور ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارا دین 1400 سال پہلے بتا چکا ہے۔ اب اس کی ایگزامپلس کیا ہیں کہ آپ ایسی سویلائزیشنس دیکھ لیں، اور ہمارے ہی لوگ جب ویسٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر چیز خریدنی ہے تو قطار میں کھڑے ہونا ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ حق ہے کہ آپ اپنے سے پہلے آنے والے کا حق اس سے نہیں چھین رہے اور اپنی ہی باری میں اپنی چیز خرید رہے ہیں۔ اسی طرح رحم دلی، کائنڈنس، جو ہم اسکول میں بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور ویسٹ اس کو کتنا فالو کرتا ہے، کرٹسی، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، عفو و درگزر کرنا، یہ ساری وہ کوالٹیز ہیں جو ہم اپنے بچوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہاں پر بھی اسکول میں، اور باہر کے لوگ اس کو ہم سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ اور جبکہ اس کی اصل اوریجن، اس کی ایجاد کہاں سے ہوئی؟ ہمارے دین سے ہوئی۔ تو اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے۔ انسان ایز این انسان، ایک انفرادی طور پر انڈیویجول، چاہے وہ لڑکا ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، والدین ہو، کوئی بوڑھا انسان ہو، کوئی چھوٹا بچہ ہو، جس یتیم ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، اس قدر ڈیٹیل میں اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ ہم ابھی آگے جیسے پروگرام پڑتا ہے اس پہ ضرور کریں گے۔ بہرحال میں بیسیکلی یہ کہوں گی کہ اسلام صرف، اور یہ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ پلیٹ فارم، اینڈ آئی ہوپ آج یہاں پر کوئی یوتھ ہمیں اس پروگرام کی توسط سے کوئی اچھی بات سیکھے انشاءاللہ۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلام صرف کتاب میں بند ایک قانون کی لسٹ یا صرف ثواب کی نیت سے پڑھنے کے لیے ایک کتاب نہیں ہے۔ بہرحال وہ ثواب تو ہے، بٹ اس کے علاوہ یہ ایک پورا کوڈ آف لائف ہے۔ زندگی کا ہر معاملہ کیسے آپ نے طے کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، سننا کیسے ہے، کوئی آئے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، خریداری کیسے کرنی ہے، ہر چیز، معاشرت، معیشت اور گھریلو زندگی، ہر چیز کو گزارنے کا ایک پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ آج کے معاشرے میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسلام ہمیں انسانی بنیادی حقوق کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے، یہ بتائیے۔ صحیح، میں اٹس اے ویری گڈ کویسچن۔ آئی تھنک آج اس بات کو ریمائنڈ کرانا آئی تھنک پہلے سے بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیشہ سے بھی زیادہ ضرورت ہے اس بات کو جاننا کہ جب کوئی انسان اس دنیا میں آ جائے، اینڈ دس از واٹ جو ہماری تھیریز ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ انسان کا بیسک رائٹ کیا ہے، اس کو سب سے پہلے کیا دیا جائے، سیفٹی دی جائے، اس کو روٹی، کپڑا اور مکان دیا جائے۔ یہ ہر اس انفراد، ایک فرد کا رائٹ ہے۔ اب اس کو نہیں دیکھنا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ کرسچن ہے، وہ ہندو ہے، جو بھی ایک شخص اس دنیا میں آ گیا ہے اس کی بیسک ضرورت کیا ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان۔
اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو کیا اس کے لیے ضروری ہے، یہ میسلوز ہائرارکی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ اس کے لیے کیا ضروری ہے، اس کی سیفٹی، تو اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اس کو اسی سلسلے میں آپ سے مزید معلومات بالکل جی مفتی صاحب آپ سے بھی جانتے ہیں اس سلسلے میں، آپ بتائیے گا کہ اس معاشرے کو ہم اگر ذہن میں رکھیں، ہمارے جو معاشرہ آج کل میں چل رہا ہے، تو اسلام انسانی بنیادی حقوق کیا دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے اس حوالے سے بات کی، اور یہ ایک واقعتاً ایک بنیادی مسئلہ ہے ہمارے اس معاشرے کا کہ شاید ہم اسلام کو اس طرح اسٹڈی نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ جس طرح ابھی بات ہوئی کہ اسلام کا مقصد یہ نہیں، اسلام سے مراد قرآن ہے، سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ بھی کسی مذہب کے ساتھ، کسی دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اگر وہ قرآن کا مطالعہ اس معنی میں کرتا ہے، اس سے ہدایت کا حصول لینے کے لیے، تو قرآن مجید فرقان حمید اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن تو عالمین کے لیے ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک فرمان جس کا مفہوم ارسلت الی الناس کافہ، کہ میں تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور پھر کوئی بھی طبقہ اس سے جو ہے وہ مستثنا نہیں ہے۔ جو اسلام کو پڑھتا جائے گا وہ اسلام کی آغوش میں آتا جائے گا، اسلام کو پڑھتا جائے گا، دامن رحمت میں آتا جائے گا، اور رحم سمیٹتا جائے گا، اور رحمتیں سمیٹتا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے کہ اسلامی تعلیمات کی، تو آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مبارکہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى، یہ پارہ نمبر 2 کی آیت، اور اس میں تفصیلاً بتا دیا گیا کہ صرف نیکی یہ نہیں کہ تم چہرہ مشرق کی جانب کر لو، مغرب کی جانب، شمالاً جنوباً، نہیں، بلکہ تمام قسم کی نیکیاں بتا دی، اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کیسے ہے، تم نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا کیسے ہے۔ حضور نبی، جس طرح ابھی فتح مکہ کی بات ہو رہی تھی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر کسی کے حقوق متعین فرما دیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک جو تر گھاس ہے اس کو بھی کاٹنے کا حکم نہیں ہے، اور کسی کے گھر کو جلانے کا حکم نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹنے کا حکم ہے۔ فتح مکہ کی یہاں پر بات ہوئی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ عام معافی کیا ہے؟ انسانیت کے حقوق ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کس دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بس وہ جب تمہارے پاس آنا چاہتا ہے، محبتیں سمیٹنا چاہتا ہے، تو اسلام نے اس کے بارے میں بالکل واضح فرما دی کہ اس کے ساتھ محبتیں بانٹیں۔ مفتی قیصر صاحب، انسانی بنیادی حقوق جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، ان میں سے ایک تحفظ جان بھی ہے، تحفظ ملکیت بھی ہے، تحفظ آزادی اظہار رائے بھی ہے، تحفظ ضمیر و اعتقاد بھی ہے، ٹھیک ہے، تحفظ آبرو بھی ہے۔ یہ سارے تحفظ اسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ تو میں آپ سے تحفظ جان کے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو تحفظ جان کے متعلق کچھ ارشادات فرمائے ہوں، تو آپ اس متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے آج اتنے پیارے موضوع کا انتخاب کیا، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم بعدد من صلی وسلم۔ نبی رحمت عالمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے میں اسلام کی تبلیغ فرمائی، اسلام کا پرچار فرمایا، وہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں تمام معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حقوق کو غصب کیا جاتا تھا۔ خواتین کے حقوق، ماؤں کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، ایسے ہی جتنے بھی معاشرے کے کمزور طبقات تھے، غلاموں کے حقوق، یہ سب غصب کیے جاتے تھے۔ بچوں کے ایون کے حقوق، یہ ان کو حقوق نہیں ملتے تھے، اور لوگ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی سے بات سے جھگڑے شروع ہوتے اور کئی 100 سال جھگڑے چلتے، گھوڑ سواری پہ جھگڑے ہوتے، میلے ٹھیلوں پہ جھگڑے ہوتے، تو کئی سال، کئی نسلیں جو ہیں وہ ان کا خمیازہ بھگتیں۔ لیکن رحمت عالمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حسن سلوک سے، جس تدبیر سے تمام انسانوں کے حقوق بیان فرمائے،
حقوق العباد میں بندوں کے حقوق، والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بزرگوں کے حقوق۔ اسلام اس طرح ملازم اور مالک کے بھی کوئی حقوق بتاتا ہے؟ جی بالکل، اسلام نے تو جیسے ہماری بہن بات کر رہی تھی جانوروں کے حقوق، گھاس پودوں کے حقوق تک بیان کر دیے ہیں۔ تو اسلام جیسا محبت والا، امن والا مذہب کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ حقوق العباد اور انسانی حقوق کے متعلق بھی مفتی صاحب بتائیے گا، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے انسانی حقوق کا اور حقوق العباد کا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جہاں پر بات عباد کی آتی ہے تو عباد کے اندر دوسرے بھی شامل ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں حقوق العباد کے اندر صرف مسلمانوں کے حقوق ہیں، بلکہ حقوق العباد کے اندر غیر مسلم جو ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ ایسے افراد کے جو کسی مسلم ممالک کے اندر رہتے ہوں، کسی بھی مسلم ملک کے اندر رہتے ہیں، جن کو ذمہ کہا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھی حقوق متعین فرما دی۔ ہاں، ایک ایسا بندہ کہ جو مسلمانوں کے حوالے سے کوئی بغاوت والا معاملہ کرتا ہے اور بالکل اسلحہ لے کے سامنے آ جاتا ہے، تو پھر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جس طرح ابھی کہا کہ جس نے ہتھیار ڈال دیا تو اس کے ساتھ بھی امن اور محبت والی بات کی جائے گی، تو ایسا ہی ہے بالکل۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کی حرمت بڑی ہے، اس کی عظمت و شان بڑی ہے، لیکن ایک انسان کی عظمت و شان اس خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کے ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ خانہ کعبہ کو اگر کوئی بندہ توڑ دے، اللہ نہ کرے، کوئی صرف سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں، تو ہم اس کو کتنا کبھی بندہ سمجھیں گے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ لیکن خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کے ایک انسان کی عظمت و شان ہے کہ جس کے سمجھ لیں کہ دل کے اندر ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے اندر ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا جو پیغام ہے وہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر کسی کے حقوق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام میں بیان فرما دی، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔